بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 اکتوبر ہے، دن ہے پیر کا۔ ہفتے کا آغاز ہوتے ہی سول نافرمانی کی خبر آ گئی ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک، اندازہ لگائیے 15 پولیس اہلکاروں کو معطل کرنا پڑ گیا ہے کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا اسلام آباد جا کر تحریک انصاف کے احتجاج کے خلاف کام کرنے سے۔ 20 مزید پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا کہا جا رہا ہے کہ خبر آ گئی ہے کیونکہ ڈان میں یہ خبر چھپ چکی ہے، لودھرا میں یہ کام ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ سرکاری افسران اب مزید ظلم، جبر، تشدد کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ کئی پولیس والے، یہ دیکھا گیا ہے، رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑے بددل ہو کر ایکشن لیتے ہیں۔ جب احتجاج کو روکنا ہوتا ہے تو اس طرح سے شیلنگ نہیں کر رہے ہوتے، اس طرح تشدد نہیں کر رہے ہوتے جس طرح کے آرڈرز ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سے پولیس اہلکار ان کو روک بھی رہے ہوتے ہیں، اور پولیس والے انکار کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں، ماؤں پر، بیٹیوں پر کتنا ظلم کر دیں، کتنے چھاپے مار دیں، کتنا احتجاج روکنے کے لیے آگے بڑھیں، کہاں تک جائیں، کوئی حد ہوتی ہے۔ لہٰذا سول نافرمانی کی اس کو تحریک قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ایسا واقعہ پہلے کبھی رپورٹ نہیں ہوا کہ 1 2 3 نہیں 15 پولیس اہلکاروں کو معطل کرنا پڑ گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کتنوں کو وارننگ دی گئی ہوگی، کتنوں کے ساتھ اور کیا سلوک کیا گیا ہوگا، کیونکہ 20 مزید اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا کہا جا رہا ہے۔ ڈان میں یہ خبر چھپ چکی ہے، اور اس کو اب سینئر صحافی سول نافرمانی کی تحریک کہہ رہے ہیں، جہاں اعلیٰ سرکاری افسران یا دیگر افسر یا جو سرکاری نوکری پر ہوتے ہیں وہ لوگ انکار کر دیں کام کرنے سے، یہ ہوتی ہے سول نافرمانی۔ اور آج ہفتے کے پہلے دن یہ خبر آ رہی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ چیز پھیل رہی ہے، دیگر جو سرکاری عہدیدار ہیں، اہلکار ہیں، ان میں بھی یہ چیز پھیل رہی ہے؟ کیونکہ ڈان کے بیورو چیف ہیں افتخار شیرازی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ چاہے ایف سی کے اہلکار ہوں، چاہے پولیس کے ہوں، دیگر اداروں کے ہوں، وہ اس طرح کے ایکشنز نہیں لینا چاہتے جس طرح کے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب اسلام آباد میں فوج تعینات کر دی گئی ہے شنگھائی کانفرنس کے موقع پر، تو پولیس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ فوج کا آمنا سامنا نہیں عوام سے کروانا چاہتے، اس لیے پولیس کو مسلسل اب یہ عوام پر جبر اور تشدد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے۔ پھر ایف سی بھی بلائی، رینجرز بھی بلائی، تو اتنی فورس کے بعد بھی پولیس اہلکاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اور پنجاب سے اسلام آباد پولیس بھیجی جا رہی ہے۔ تو اہلکار جب انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیا اعلیٰ عہدیدار بھی اس میں شامل ہیں؟ اور کس کس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو لودھرا پولیس کے ترجمان ہیں انہوں نے 15 پولیس اہلکاروں کو معطل کرنے کا تو کنفرم کیا ہے، لیکن مزید 20 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا کنفرم نہیں کر رہے۔ تو یہ خبر بھی چھپی نہیں رہے گی، آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر ڈپارٹمنٹس میں بھی یہ چیز پھیل رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے حکومت آئی ہے بڑے بڑے عہدیداروں نے استعفے دیے ہیں، جن کو بڑے شوق سے لایا گیا تھا۔ قیصر بنگالی صاحب 2 کمیٹیوں کے ممبر تھے، مشہور ہمارے معیشت، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ایف بی آر سے استعفے آ چکے ہیں، پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین استعفیٰ دے چکے ہیں۔ جب یہ آئے تو نیب کے چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا، آفتاب سلطان جو بڑے قریبی تھے میاں نواز شریف کے، انہوں نے کہا میں اس طرح کے غلط کام نہیں کر سکتا، اور دباؤ میں اور غلط کام اور غلط کیسز بنانے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا انہوں نے استعفیٰ دیا، پھر نیب سے کچھ اور لوگوں کے استعفے آئے، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ پھر عمران خان ان کی اہلیہ کے خلاف پھر کیسز بن ہی گئے۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ کیس نہیں بنا رہے تھے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں لوگ ایسے ہیں جو باضمیر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، یا ان کی کہیں اور پوسٹنگ کر دی جاتی ہے، یا پھر بالکل اس طرح سے ان کو فورس سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیگر اداروں میں بھی لوگ بیٹھے ہیں جو بد دل ہو گئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے یہ آئین قانون کے خلاف ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ججز کھڑے ہو چکے ہیں، ججز ڈٹ گئے ہیں۔ تو کچھ ضمیر فروش ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ہے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر حد پار کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو بس پیسہ، مراد اور عہدہ دے دیں، اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے، تو یہ ایک جنگ چل رہی ہے، اور وہاں پر دیکھیں لوگ قربانی بھی دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اس خبر کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، مشہور معروف قانون دان اور وکلا کے رہنما بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت منصور علی شاہ، اطہر من اللہ، عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر رہی ہے، جس طرح پہلے انہوں نے کچھ ججز کو مجبور کیا، لیکن ان کو ہرگز استعفے نہیں دینے چاہیے۔ منصور علی شاہ بہت بہتر اور سلجھے ہوئے جج ہیں،
قاضی سے بہت بہتر ہیں. یہ بات انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب سے بات کرتے ہوئے کہی ہے. حماد اظہر نے انکشاف کیا ہے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ مجھے جان سے مار دیا جائے گا تو میری جان عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. میں عمران خان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا. ہم سب احتجاج میں شرکت کریں گے. حماد اظہر، صدر پاکستان تحریک انصاف پنجاب. یہی بات مراد سعید کے بارے میں کی جاتی ہے، میاں اسلم اقبال کے بارے میں کی جاتی ہے، کچھ اور لوگ جو روپوش ہیں ان کے بارے میں کی جاتی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو مار دیا جائے گا. یہ باتیں کہی جاتی ہیں. ایک بہت ہی تشویشناک خبر ہے، بلکہ 3 خبریں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ صرف عورت کارڈ اپنے لیے استعمال کرتی ہیں. 3 انتہائی ہولناک خبریں ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ پنجاب کالج کے حوالے سے خبر آئی ہے، طلبہ وہاں احتجاج کر رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے کیونکہ ایک بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی اور اس معاملے کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. 11ویں کلاس کی بچی جس سے کالج گارڈ اور ڈرائیور نے کالج میں زیادتی کی، استاد نے چیخوں پر بچی کو بچایا. طلبہ انصاف مانگ رہے ہیں. مریم نواز کی پنجاب پولیس طلبہ کو مار رہی ہے. حالانکہ یہاں کالج کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن وہ دنیا نیوز والے ہیں اور ان کے ہاتھ بندے ہیں. یہ احمد برائش نے ٹویٹ کیا ہے. اور پنجاب کالج کے باہر طلبہ نے احتجاج سے روکے جانے پر توڑ پھوڑ کرتے ہوئے آگ لگا دی. طلبہ اور پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے اور کیونکہ پالیسی ایسی ہے کہ ہم وہ ویڈیوز کہیں نہیں دکھا سکتے ہیں جلاؤ گراؤ ہو رہا ہو. احتجاج روکنے کی کوشش پر پنجاب کالج کے طلبہ کا ایس پی ماڈل ٹاؤن اور اے سی ماڈل ٹاؤن پر پتھراؤ. دونوں افسران کالج کے اندر چلے گئے. یہ باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، وہ باغ کے اندر گئے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا ہی ہولناک واقعہ ہے کہ ایک بچی کے ساتھ اس طرح سے زیادتی مبینہ طور پر ہے اور وہ معاملہ صحیح طرح سے نہیں ٹیک اپ کیا جا رہا اور بچے جو ہیں پھر احتجاج پر مجبور ہوئے ہیں. دوسری طرف عمر دراز کندل بیورو چیف ہے ABN نیوز کے لاہور کے، لکھتے ہیں لاہور شہر کی خواتین طالبات سے جڑی 3 خبریں خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت خاموش تماشائی. پنجاب کالج کا کیمپس 10 گلبرگ جہاں کالج کے گارڈ نے زیر تعلیم طالبہ کا مبینہ ریپ کیا. میڈیا سمیت کوئی پنجاب کالج کا نام چلانے کو تیار نہیں. کالج انتظامیہ نے معاملہ دبایا، الٹا اسٹوڈنٹس کو احتجاج کرنے پر ڈرایا جا رہا ہے. لیکن کالج کی طالبات نے آج بھرپور احتجاج کیا. پولیس نے ملزم گرفتار کیا ہے، تاحال وہ بھی نجی کالج کہہ رہے ہیں، ساتھ میں ملزم کی تفصیلات نہیں دی جا رہی. اگر بااثر پنجاب کالج نہ ہوتا تو انتظامیہ، پولیس اور میڈیا کا یہی رویہ ہوتا. اب تک کالج کے اندر کی فوٹیج اور CCTV چل چکی ہوتی. ادارے کا نام پر مریم نواز جانے پنجاب کالج اور ادارہ سیل کروائیں. ساتھ میں بتائیں ابھی تک FIR کیوں نہیں ہو سکی. دوسری خبر، یہ ایک خبر نہیں ہے، دوسری خبر ہے اور اس کے علاوہ 2 اور خبریں ہیں، یعنی 3 کل خبریں ہیں بچیوں سے جڑی. دوسری خبر جیل روڈ پر واقع لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی ہے جہاں مرد عملے پر مسلسل خواتین اسٹوڈنٹس کو ہراساں کرنے کا الزام ہے. طالبات نے آج احتجاج کیا ہے اور نعرے بازی بھی کی. یہ سرکاری ادارہ ہے، یہاں ہی پنجاب حکومت کچھ کر لے یا عورت کارڈ صرف پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ تک ہی چلانا ہوتا ہے. تیسری خبر پنجاب یونیورسٹی سے ہے جہاں رات ہاسٹل میں طالبہ نے مبینہ خودکشی کی ہے. بتایا جا رہا ہے لڑکی کسی کی طرف سے بلیک میلنگ کا شکار تھی، اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے. یہ لاہور شہر کا حال ہے جہاں تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. اندازہ لگائیے. یہ ہیں جناب خبریں. اور میں آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح سے یہ جب آئے ہیں باہر پولیس افسران تو وہاں سے پھر بھاگے ہیں جب بچوں نے وہاں پر پتھراؤ شروع کر دیا. یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ پولیس والے آئے باہر افسران اور یہ دیکھیں بچوں نے شروع کیا اور دیکھیں وہ پھر اندر جانے پر مجبور ہو گئے. یہ دیکھا آپ نے، یہ دیکھیے بھاگ کر اندر، وہ دیکھیے دوبارہ اندر چلے گئے. یہ دیکھیے آپ. تو یہ ہو رہا ہے اب اس وقت اور بچے جو ہیں بڑے غصے میں ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں پولیس والے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کنٹرول کریں. اس طرح سے یہ مناظر نظر آ رہے ہیں. اور ایک اور میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیے نا جلاؤ گھراؤ بھی ہو رہا ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے لیکن نظر یہ آتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا خیال ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ کرتے رہے احتجاج، کچھ بھی ہوتا رہے. تحریک انصاف کا بھی تو احتجاج ہے تو جب تک ہماری کہیں اور بات ہے مضبوط طریقے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عوام کا کیا ہے، عوام کے ووٹ سے تھوڑی آئے ہیں. تو جس طرح سے ہم آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے چلتے رہیں گے. ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.